اس کو پیسہ دینا ہے، اور اسے اچھی طرح دیکھنے کا بھی اختیار نہیں ہے. دیکھنا اتنا نہیں ہے پھٹا ہے نہیں پھٹا ہے، سب گھر جا کے دیکھو اور واپس بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب پیسے نکالو، نہیں نکالے تو جھگڑا، فساد، ہاں پٹائی. ٹھیک ہے، تو اب ایسی تمام شکلوں میں یہ چیز کیا ہو گئی؟ ناجائز ہو گئی. سمجھ گئی بات؟ کیونکہ ہم نے پیچھے پڑے نا، خریدنے اور بیچنے والے دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے، دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے. رضامندی ایک کی بھی ختم ہوئی تو بے ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چلو آگے. ہاتھ لگانے سے ہی سودا پکا ہو جائے. دکان پہ گئے آپ، ابھی آپ کو 50 کپڑے دکھائے، ہاں، اب دکان پہ گئے، ایک کپڑے کو آپ نے ہاتھ لگائے، اب وہ ہاتھ لگا کر آپ کو لینا پڑے گا. کیوں ہاتھ لگائے بھائی آپ نے؟ آپ کو لینا پڑے گا. اب آپ کو لینا پڑے گا. جبکہ عام طور پہ کیا اصول ہے کہ اگر ہم 50 کپڑے بھی دیکھ رہے ہیں، ہم کو پسند نہیں آئے تو ہم نہیں لینا چاہے تو ہم نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں کیسا ہے؟ ملامسہ میں کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ہاتھ لگا دیا تو آپ کو لینا پڑے گا. اب آپ کو اختیار نہیں ہے، یا آپ بنا اس کو دیکھے ہاتھ لگا کر کیا کریں، آپ کے اوپر لازمی ہو گیا کہ آپ لے. تو ملامسہ، چھونا، ہاتھ لگانا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ ابھی پوچھ لو کچھ نہیں آیا ہو تو. سمجھ آیا جبو؟ ہاں کیا آیا؟ ہاں جبو بتاؤ، بتاؤ جلدی سے. ملامسہ یعنی چھونا، اور منابذہ یعنی بنا چھوئے جس کے طرف پھینک دیا جائے کپڑا اس کو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہاں چلو ماشاء اللہ، گڈ جبو. دیکھو آگے مفہوم حدیث. حدیث کا مفہوم دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی بیع یعنی خرید و فروخت کرنا جائز قرار دیا ہے. ہاں ناجائز. وہی دیکھ رہا تھا کون کون جاگ رہا ہے. کون کون جاگ رہا ہے؟ کچھ سوئے بھی ہے کیا کچھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی بیع کو ناجائز قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ بیع منابذہ اور بیع ملامسہ میں دھوکے کا عنصر غالب ہوتا ہے، لہٰذا یہ بیع کیا ہے؟ ممنوع ہے. ٹھیک ہے، اب اصولاً یہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اگر ایسی خرید و فروخت کوئی کر رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے. کوئی سوال اس میں؟ دھوکے کا حصہ، عنصر یعنی ایک جز کہتے ہیں نا جس کو، یا ہاں وہی عنصر، ایک طریقے کا جراثیم، دھوکے کا جراثیم موجود ہے. کیا بولے؟ ہاں بالکل صحیح ہے وہ، صحیح ہے وہ. دیکھو آگے احکام الحدیث. ہر وہ بیع ممنوع ہے جس میں جہالت یا دھوکے کا عنصر پایا جائے. ٹھیک ہے، ہر وہ بیع جس میں جہالت یا دھوکے کا عنصر پایا. جہالت یعنی پرانے، وہ تو جہالت تو ہو ہی گئی. ایک جہالت یہ بھی ہے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، ہاں کسی نے کچھ بھی اٹھا کے دے دیا، ہم نے خرید لیا. تو ہم کو بھی چاہیے کہ دیکھ سمجھ کے چیزوں کو لے. ٹھیک ہے، وہ بھی تھوڑا سا بچنا چاہیے. دیکھیں آگے، بیع منابذہ ناجائز ہے، اور یہ اس طرح ہوتی ہے کہ ایک شخص کپڑے کا تھان دوسرے کی طرف پھینک دیتا ہے اور اسے اچھی طرح دیکھنے کا اختیار نہیں ہوتا، بس پھینکتے ہی سودا طے ہو جاتا ہے. پھینکتے ہی سودا طے. کپڑے کا تھان اٹھایا، 60 میٹر کا اٹھا کے پھینک دیا، 100 میٹر 60 میٹر خریدنا پڑے گا، پیسے ہونا ہو دو. تو یہ کیا ہو گیا؟ ناجائز ہو گیا. زبردستی والا معاملہ بھی ہو گیا ہے نا. اور وَصَاعًا مِّن تَمْرٍ وَفِي لَفْظٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا متفق علیہ. دیکھو اس حدیث میں بہت سارے اصول بیان کیے گئے. پہلی چیز، عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجارتی قافلوں کو آگے جا کر نہ ملو، تجارتی قافلوں کو آگے جا کر نہ ملو، یعنی بازار میں منڈی میں آنے سے پہلے پکڑ لو اور خرید لو. کرتے نا ایسا لوگ، منڈی میں گاؤں سے نکلا کوئی مال لے کے، ہاں تو اس کو ہاں راستے میں پکڑ لے گئے، دے دینا یہیں پہ، کہاں منڈی میں مہنگا ہو جائے گا، ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے تجارتی قافلوں کو آگے جا کر نہ ملو، اور نہ تم میں کوئی کسی کے سودے پر سودا کرے. کسی بھائی کی ڈیل چل رہی ہے، اس میں بیچ میں گھس کے ٹانگ اڑانا، ہاں یہ مناسب نہیں ہے. ہاں اگر کوئی چیز ایسی معلوم پڑی، جیسا ابھی کیا ہوتا ہے، اچھا جان دو اس کو، چھوڑ دو، کنفیوز ہو جاؤ گے. اتنا سمجھ میں آیا کسی بھائی کے سودے میں سودا نہیں کرنا ہے. اگر معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ چل رہا ہے پہلے سے، تو پھر اپن نے اس وقت تک نہیں گھسنا جب تک وہ ہٹ نہ جائے یا خرید نہ لے. ٹھیک ہے، سمجھ میں یہ بات؟ ہاں ہاں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہٹ گیا، نہیں خریدا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، نہیں آیا وہ سودا طے نہیں ہوا، اب یہ آپ جا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے ان کی چل رہی ہے ڈیل، ان کی ڈیل ابھی چل رہی ہے، ایک معاملہ ان کا طے ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، تو اس میں نہیں گھسنا ہے. اس کو کہاں دے گئے ہو، ہاں اس سے 5 لاکھ لے گئے ہو، میرے سے 5.5 لے لو، میرے کو دے دو، میرے کو کام ہے. ہاں تو یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر اس نے بیچنے والے نے کہا نہیں مجھے 6 لاکھ چاہیے، 5 میں نہیں بیچوں گا، خریدنے والے نے بولا کہ نہیں مجھے 5 میں نہیں چاہیے، اب دونوں کا معاملہ ختم ہو گیا، میں نہیں بیچوں گا تمہیں، مجھے اتنا ہی چاہیے، 5 سے زیادہ چاہیے. اب جو دوسرا تیسرا بندہ ہے جس کو معلوم ہے کہ یہ چیز بک رہی ہے، یہ چیز خریدی جا رہی ہے، اب یہ ڈیل ان کی ختم ہو گئی ہے، اب وہ جا کے بات کر سکتا ہے کہ بھائی آپ مجھے دے دو 5.5 میں، ٹھیک ہے. لیکن اس کو اس کے معاملے کو ختم کر کے اپنے ٹانگ ڈالنے کے لیے داخل نہیں ہونا چاہیے. تو نبی نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی کسی کے سودے پر سودا نہ کرے. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسرا ایک اور چیز ہے، سودے پہ سودا نہیں کرنے کا مطلب ایک اور طریقے سے بھی آپ سمجھ لیجیے. ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ بیچ میں گھس جائے، یہ بھی اس میں داخل ہے. ایک اور طریقے سے سمجھ لیجیے اس کو. مثال کے طور پہ میں نے یہ پین ان کو بیچ دیا 10 روپے میں، ہاں سودا ہو گیا. اب سودے پہ سودا کوئی دوسرا آ کے بولے میرے کو 15 میں دے دو، میں نے بولا ہاں ٹھیک ہے چل تو لے کے جا، لا 15 روپے، سودے پہ سودا ہو گیا. ایک اور طریقے سے سمجھ لو، یہ چیز میں نے ان کو 10 روپے میں بیچ دی، دوسرا آیا اس کو بھی 15 روپے میں بیچ دیا، 10 روپے میں اس کو بھی بیچ دی، یعنی ایک ہی چیز 2 لوگوں کو بیچ دی. سمجھے؟ تو تینوں چیزیں اس میں داخل ہے. بیچنے والا بھی داخل ہو گیا، خریدنے والے بھی داخل ہو گئے. سمجھ میں بات؟ تو دھوکہ دھڑی ہو گئی نا، ہاں دھوکہ دھڑی ہو گئی. اور پہلی والی میں کیا ہوئی تھی، وعدہ ان سے ہو گیا تھا 10 روپے میں، دوسرے سے 5 روپے زیادہ ملے تو اس کو بیچ دیا آپ نے، یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. ہاں اب جب سودا ہو گیا تو سودے پہ کوئی دوسرا آ کے سودا ڈال دے، بات وہی ہے. یعنی اسی پہلے جو ہم نے سمجھے تھے نا ابھی کہ کوئی بیچ میں جائے، یہ بیچ میں آنا ہی ہوا نا یہ بھی. اب اس نے اٹھا کے 5 روپے نفع دکھ گیا تو اس کو بیچ ڈالا، حالانکہ اس کا بھی کام تھا کہ اس کے علاوہ اس کو بیچے نہ. کیوں؟ کیونکہ اس سے بات پکی ہو گئی تھی، اور ابھی پکی ہونے کی بھی ہے، آپ کو معلوم پڑ رہا ہے تو آپ کو جانا نہیں چاہیے. تینوں طریقے سمجھ میں آ گئے. دیکھو آگے، اور نہ ایک دوسرے کی ضد میں قیمتیں بڑھاؤ، نہ شہری دیہاتی کے لیے سودا کرے. ہاں ایک دوسرے کی ضد میں قیمتیں مت بڑھاؤ. ضد میں یعنی خریدنا کچھ نہیں، بولی لگتی نا جب دیکھو آپ آکشن جو ہوتے، اگر آپ کی نیت خریدی کرنے کی نہیں ہے، صرف بولی بڑھانے کی ہے، قیمت بڑھانے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، تو آپ کا وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے. ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، گناہ کا باعث ہے. اچھا اس کے علاوہ ضد میں
बोली ऑक्शन में ये भी होता है, जिसको खरीदना है, अरे ये खरीद रहा है, मैं इतने दूंगा, उसके पास नहीं जाना चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए। आखिर में जाकर दोनों में से कोई एक फंस जाता है, या तो ये जिद वाला फंस जाता है, या तो वो जो हकीकत में खरीदने वाला था वो फंस जाता है, और दोनों में से किसी एक को डबल टिबल भाव में वो चीज़ खरीदनी पड़ती है। फ़ायदा किसका हुआ? बेचने वाले का, और नुकसान दोनों में से किसी एक का, है ना। तो इसीलिए जिद में आके कीमतों को मत बढ़ाओ। अब इसमें ये ऑक्शन भी है, और इसके अलावा अगर कोई दूसरी ऐसी चीज़ होती है तो वो भी इसमें दाखिल है, ठीक है। और ना कोई शहरी देहाती के लिए सौदा करे। अच्छा, शहरी देहातियों के लिए सौदा ना करे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि कोई शख्स एक सौदा यानी शहरी इंसान देहाती के लिए सौदा ना करे, कि अब जाहिर सी बात है बीच में जाकर कोई सौदा करेगा किसी दूसरे के लिए तो ये अपना क्या करेगा? अपना मामला निकाल लेगा अपना। हाँ, अगर आगे वाला खुद आके आपको कहे कि भाई ये मेरा माल है, बिकवा दीजिए, इस पे आपका भी कुछ निकाल सकते हैं आप, तो बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ क्या है, ये ज़बरदस्ती जाके उसमें घुस रहा है, लाओ ना, मैं करा देता हूँ ना, हाँ मेरे पास है ना, समझ आई बात। तो वहाँ मामला क्या है, खराब है, उसको खुद करने दीजिए। तो कहा गया कि कोई शहरी किसी देहाती के क्या करे, सौदे में दाखिल ना हो, और ना ऊँटों और बकरियों के थनों में दूध रोको। दूध रोको, हाँ दूध रोको, जैसे 2-3 दिन तक दूध रोक दिया। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। दो शक्ल, एक जायज़ भी है, एक नाजायज़ भी है, दोनों शक्लें सुने। मिसाल के तौर पे जुमेरात के दिन बाज़ार लगता है, कहाँ पे? कलमना में, भैंसों का। अब भैंसों से मिसाल समझो, क्योंकि हमारे यहाँ ऊँट नहीं होते, भैंसों से मिसाल समझो आप। तो अब जुमेरात के दिन बाज़ार लगता है कलमना में। अब कलमना लेके जाना है जुमेरात के दिन, ठीक है, जुमेरात के दिन ले जाना है, और 2 दिन पहले से दूध निकालना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि दूध ज़्यादा दिखे, थन ज़्यादा मोटा दिखे, और खरीदने वाले को लगे कि ये बहुत दूध देती है, ठीक है। अगर 2-3 दिन पहले से दूध रोका हुआ है और जाके बता रहा है कि एक ही दिन का दूध है, तो हराम है। समझ में आई? अगर 2 टाइम का दूध, जैसे सुबह लेके जाना है, रात में दूध नहीं निकाले आपने और सुबह नहीं निकाले, आप बाज़ार लेके चले गए, तो ये 1 दिन का दूध हुआ। भाई 1 दिन में इतना दूध देती है, यानी 2 टाइम आप इतना दूध निकाल सकते हो जितना इसमें दिखाई देगा। तो ये जायज़ शक्ल में जब आप ये वाज़े कर दे कि 2 टाइम का दूध इसमें है और ये इतना देती है, समझ में बात, तो उस शक्ल में जायज़ है। क्यों? क्योंकि आप एक क्वांटिटी दिखा दे रहे हो। लेकिन अगर उसमें जानवर को किसी किस्म की तकलीफ़ हो गई है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध रोकने से तकलीफ़ होती है। हाँ, कोई मसला नहीं, एक से 2 टाइम का अगर रोक ले तो उसमें तकलीफ़ नहीं है। लेकिन आप 2-3 दिन से अगर जानवर का दूध रोक के रखे हुए तो तकलीफ़ भी है, धोखा भी है, सौदे में झूठ भी है, क्योंकि आप 2-3 दिन का रोक करके बताना चाह रहे हो कि भाई 1 दिन का दूध है। कोई भी इंसान 2-3 दिन का बोल के नहीं बेचता, और अगर बेच भी रहा है 2-3 दिन का बोल के तो जानवर को तकलीफ़ दे रहा है। समझ में बात? आप बोले कि नहीं मैंने 2-3 दिन का रोका मौलवी साहब, लेकिन वजाहत कर दी थी कि 3 दिन का दूध है। क्यों रोका आपने 3 दिन? 1 दिन का दूध बताइए ना, 1 दिन का दूध आप बता दीजिए कितना है इसमें, उसके हिसाब से एक अंदाज़ा लग जाएगा कि 3 दिन में कितना देती है। ख़त्म हो गई बात। 1 दिन में 5 लीटर देती है तो 3 दिन में 15 लीटर देती है। अब 15 से 14 हो सकता है या 16 हो सकता है, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन 3 दिन का दूध आप रोक रहे हो, उसके ऊपर जुल्म कर रहे हो, ये जायज़ नहीं है। ठीक है, तो कहा गया कि
دیکھیں کہا گیا جو کوئی ایسے جانور کہتے ہیں اور نہ اونٹوں اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ روکو، جو کوئی ایسے جانور کو خریدے گا وہ دودھ دھونے کے بعد 2 میں سے 1 کا اختیار رکھے گا، 2 میں سے 1 کا اختیار رکھے گا۔ کس چیز کا؟ اگر اسے پسند کرے تو روک لے، اگر ناپسند کرے تو واپس لوٹا دے، اور کھجور ناپسند کرے تو واپس لوٹا دے۔ یہاں تک سمجھو پہلے۔ دودھ دینے کے بعد، دودھ دھونے کے بعد اختیار ہے۔ اب آپ نے دکھایا 15 لیٹر 3 دن کا دودھ روک کے، 2 دن کا دودھ روک کے، اب جب وہ پہلی بار دودھ نکالا 15 لیٹر نکل گیا، اگلے دن نکال رہا ہے تو 5 لیٹر نکل رہا ہے، کیونکہ 3 دن کا رکا ہوا تھا نا۔ تو اگر 1 دن کا تھا تو 7.5 لیٹر تو نکلنا چاہیے ایک ٹائم میں، سمجھے؟ 7 لیٹر تو نکلنا چاہیے، 5 لیٹر نکل رہا ہے، ہاں، اور دوسرے ٹائم میں بھی 5 لیٹر، 5 لیٹر کا ڈائریکٹ فرق آ گیا۔ تو اب خریدنے والے کو کیا ہے؟ اختیار ہے کہ یا تو وہ واپس کر دے یا تو اپنے پاس رکھ لے، دونوں اختیار اس کو ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی بات؟ دونوں اختیار اس کو ہے۔ یا ایک اور طریقے سے اس کو آپ لے سکتے ہیں، جیسا وہ کہے کہ بھائی نہیں تم نے اتنا کہا تھا 15 لیٹر کا اور اس میں تو نکل رہا ہے 10 لیٹر، تو میں نے آپ کو قیمت 15 لیٹر کے حساب سے دی ہے، اب یا تو آپ اپنا جانور واپس لے کے جاؤ یا تو مجھے اتنے پیسے واپس کرو۔ اب دونوں کی رضامندی سے اگر معاملہ ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، تو کون سی شکل میں جائز ہے؟ جہاں وضاحت ہو اور 1 دن 2 ٹائم کا دودھ اگر آپ روک گئے اس وضاحت کے ساتھ تو انشاءاللہ جائز ہے، لیکن اس میں بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل زبانوں کا اعتبار بھی تو نہیں بچا ہے نا، تو دیکھ کر ہی انسان وہ کرتا ہے یقین۔ اگر کوئی انسان صحیح بھی ہو وہ زبان سے کہے کہ نہیں بھائی 10 لیٹر دیتی ہے، 10 لیٹر دیتی ہے، تھن خالی کر کے لے کے جائے بازار میں تو کیا کرے گا؟ آگے والا دیکھ کے لے گا نہیں، میں کیسے مان لوں تیری بات کو 10 لیٹر دیتی ہے؟ ہاں، تو یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو چلو آگے، اس کے بعد یہاں تک سمجھ میں آیا؟ آگے سنو، اور کھجور کا 1 سا بھی دے، اور ایک روایت میں ہے کہ اسے 3 دن تک اختیار ہے، یعنی اس کو اختیار ہے کہ کیا کرے؟ اس کو اختیار ہے کہ کیا کرے؟ واپس کر دے یا رکھ لے، اور ساتھ میں کیا کرے؟ کھجور کا 1 سا بھی دے، اور ایک روایت میں ہے کہ اسے 3 دن تک اختیار ہے، ہاں 3 دن تک کے واپس کر سکتا ہے، 3 دن کی 3 دن کی گارنٹی وارنٹی جس کو بولتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، واپس کرو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو دیکھو کچھ ایسی چیز جو سمجھ میں نہ آئی ہو، دیکھو آگے یہ الفاظ جو معنی جو لکھے ہوئے یہ تم آپ خود یاد کر لینا، ہاں یہ نہیں پڑھاتا میں، آگے چلتے۔ مفہوم حدیث دیکھو، تجارتی قافلوں کو شہر میں داخل ہونے سے پہلے نہیں ملنا چاہیے، اس طرح انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ شہر میں اس مال کی قیمت کیا ہے۔ شہر میں بک رہا ہے 40 روپے کلو پیاز، منڈی میں آنے والے پیاز کو باہر ہی 20 روپے کے بھاؤ سے خرید لے، ہاں تو ہول سیل ریٹ جو 40 منڈی میں چل رہا ہے وہاں آپ نے باہر 20 یا 30 میں خرید لیا، اور وہاں سے مال اٹھا کے منڈی میں لا کے بیچ دیا، تو وہ قافلوں سے جو آپ نے خریدا وہ جائز نہیں ہے، منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو آنے دو منڈی میں، ان کو معلوم پڑنے دو کیا معاملہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو کہا گیا کہ معلوم نہیں ہوگا کہ شہر میں اس مال کی کیا قیمت ہے، جو مال وہ لے کر آتے ہیں اس طرح انہیں نقصان کا اندیشہ ہے، اور نہ ہی سودے پر سودا کرنے کی اجازت۔ اونٹنیوں اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ روکے رکھنا تاکہ خریدنے والا یہ سمجھے کہ زیادہ دودھ دینے والے جانور ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ 2 ٹائم کا دودھ روک کے 1 ٹائم کا بتائے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر 2 ٹائم کا روکے تو 2 ہی ٹائم کا بتانا پڑے گا،
ہے نا. اور 2 ٹائم سے زیادہ کا روکنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ صبح اور شام 2 ٹائم جانور دودھ دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر 2 ٹائم کا کوئی روک رہا ہے, اس حساب سے کہ وضاحت کر دوں گا کہ 2 ٹائم کا دودھ اس میں ہے, ٹھیک ہے, یا اس کو بازار میں نکال کے دکھا دوں گا کہ بھائی اتنا دودھ اس میں ہے, گن لو, اس کے حساب سے قیمت لگا لو, تو یہ جائز ہے. کئی دنوں کا روک کے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے. دیکھو آگے. ہوتا ہے ہاتھ کے ڈفرینس. دیکھو, تجارتی مال لے کر آنے والے قافلے کو منڈی تک پہنچنے کا موقع دیا جائے. احکام حدیث میں دیکھو, دیکھا وہی بات ہے اوپر جو میں نے ابھی بتائی ہے نا. اسے آگے جا کر ملنا اور باہر کا سودا طے کر لینا ممنوع ہے, منع ہے, جائز نہیں ہے نا. تو اس کو آنے دو, مارکیٹ میں آنے دو. کوئی شخص ایک سودا کرتا ہے تو دوسرے شخص کو اس سودے پر سودا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو اجازت نہیں ہے کہ کسی نے کوئی چیز بیچی ہے پھر جا کے ابھی اختیار میں آنے کی میرے کو دے دو, مجھ سے زیادہ لے لو, اجازت نہیں ہے. دودھ دینے والے جانور کو بیچنے سے پہلے اس کے تھنوں میں دودھ روکنا جائز نہیں ہے. چلو یہ ہو گیا تینوں بھی. آگے چلو, ایک اور حدیث پڑھاؤ کیا؟ ہاں ہاں اچھی بات ہے ماشاء اللہ. ہاں کوئی اختیار ہے, بالکل ہے اختیار. تو دیکھیے دونوں کی رضامندی, صرف مال دکھا دینے سے وہی بات ہے نا, منابضہ ابھی پڑھے نا. نہیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. کس کے پاس وہ دودھ رکھو نا, دودھ ابھی بازار میں آپ نے نکالے ہو, آپ دودھ بالٹی میں رکھ کے دوسرے کو دکھاؤ کہ بھائی یہ دودھ ابھی نکالا گیا ہے, کیا حرج ہے؟ مانے نہ مانے, کیسے نہ مانے گا, سب مانتے. اگر پورا بازار ایک ہی جگہ ہوتا ہے, ایک جانور کا بازار ایک جگہ لگا ہوتا ہے, تو خریدار بھی آس پاس ہی ہوتے ہیں, 2-4 گواہ تو آپ کو وہی مل جائیں گے کہ یہ دودھ ابھی نکالا گیا ہے. ہاں وہی فائنل ہوتا تبھی نکالتے ہیں عام طور پہ. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ مجلس کے اندر جب تک ہے آپ کو اختیار ہے, سودا طے کر لے یا ختم کر دے. حدیث پڑھے نا پیچھے آپ نے, تو نکالنے کے بعد بھی اگر وہ ختم کر دے تو اس کے لیے جائز ہے. زبردستی نہیں کر سکتے آپ کہ میں نے دودھ نکال کے دکھایا تو کو لینا ہی پڑے گا, وہ تو وہی بات ہو گئی منابضہ والی, سمجھے؟ زبردستی نہیں کر سکتے. اس کے بعد بھی اگر وہ نہ لینا چاہے تو نہیں لے, کیونکہ بیچنے والے کے پاس گرائک بھیجنے کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے نا, وہ کیا ٹینشن لے گا آپ اس کی, کوئی بھی لے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے یہ ایک اور حدیث پڑھتے کہ رہنے دیتے 2 ہی. ہاں ٹائم ہے کیا؟ اگر دوسرا سبجیکٹ پڑھو نا تو کیا پھر ایک ہی حدیث میں پھر حدیث ہی پڑھتے رہتے تم لوگ پورا سال, ابھی ختم ہو جاتی حدیث اور دوسرا سبجیکٹ پڑھتے, پھر دوسرا پڑھتے, پھر حدیث بھول جاتے. سیرت النبی پڑھو یار, فقہ ابھی فقہ پڑھتے. جی سیرت النبی پڑھا دیتے نا. سیرت کب پڑھا ہے, کس نے پڑھا ہے؟ چلیے کھولیے 98 پیج نمبر 98. اسے پانی پلاؤ یا آدھا گلاس. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الزکوٰۃ, زکوٰۃ کے مسائل. کس کے مسائل؟ کسے کہتے ہیں زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کیا ہے سب سے پہلے؟ ہاں زکوٰۃ فرض ہے, سب پہ فرض ہے. یہ دیکھو میں جواب کیا پوچھ رہا ہوں تو میں سوال کیا پوچھ رہا ہوں تو آنسر کیا دے. زکوٰۃ کیا ہے پوچھا میں نے,
زکوٰۃ ایک رکن ہے، بنیاد ہے اسلام کی. بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ. کون سا ہوا؟ تیسرا بنیادی رکن ہے اسلام کا. تیسرا بنیادی رکن ہے اسلام کا. اگر اس سے کوئی انکار کر دے، منکر ہو جائے، منکرین زکوٰۃ، وہ کافر ہو جائے گا. معلوم رہ کے نہ نکالے تو گنہگار ہے. زکوٰۃ کو مان رہا ہے، جیسے معلوم رہ کے نماز نہیں پڑھتے تو ایک دم سے اس کو کافر نہیں بول سکتے نا آپ. لیکن اگر کوئی منکر ہے، جیسے حضرت ابوبکر کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ کے منکرین تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے زکوٰۃ کو. ٹھیک ہے، وہ سب مسئلے بھی آئیں گے نا، کیوں ٹینشن لے کر. ابھی اس کو سمجھو، زکوٰۃ کیا ہے؟ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اور اگر کوئی بھی بنیاد یا قرآن و حدیث کی کوئی بھی ایسی چیز کو انسان انکار کر دیتا ہے، ایک انکار کرنا ہے، ایک عمل میں کوتاہی، یہ دو الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، انکار کرنا اور عمل میں کوتاہی دو الگ چیزیں. انکار کرنے سے اسلام سے نکل جاتا ہے بندہ، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جیسے منکرین حدیث، بڑی بڑی حدیثوں کے منکر نہیں مانتے تو یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر کی طرف لے جاتا ہے انسان. لیکن پھر بھی ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کلمہ کو ہے. ٹھیک ہے، کب اللہ ہدایت دے دے. اب دوسری طرف یہ ہے کہ حدیث معلوم ہے، ہم انکار نہیں کر رہے، اس کو مان رہے، اس کے اوپر ایمان رکھ رہے، لیکن عمل میں کوتاہی ہے. تو عمل میں کوتاہی والے کے لیے گناہ ہے، اسلام سے خارج نہیں ہے. سمجھے؟ دو الگ چیزیں، دو الگ چیزیں. تو اسلام کا کون سا رکن ہے؟ تیسرا ہے نا. اب اگر سوال آ جائے کہ زکوٰۃ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ اسلام کا رکن ہے. ٹھیک ہے، اچھا کون سا رکن ہے؟ تیسرا. آپشن آ جائے 6 5 3 2، کون سا آپشن ہوا؟ 3. تیسرا آپشن ہوا کہ 3 آپشن ہوا؟ 6 5 3 2. 6 5 3 2 کون سا آپشن ہے؟ تیسرا آپشن، یعنی 6 5 2 3 چوتھا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ تیسرا رکن ہے. اللہ نے اپنے بندوں پر اس کو فرض کیا ہے. اللہ نے اپنے بندوں پر اس کو فرض کیا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 43. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع ساتھ، الراکعین، رکوع کرنے والوں کے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک بنیادی اصول آپ سمجھو. فقہ پڑھ رہے نا آپ، فقہ پڑھ رہے ہو نا، تو ایک بنیادی اصول سمجھتے چلو. اللہ اگر آرڈر دے کسی بھی چیز کا، وہ فرض ہو جاتی ہے. اللہ اگر آرڈر دے تو وہ فرض ہو جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر نبی آرڈر دے تو فرض ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نبی آرڈر دے تو بھی فرض ہوتی ہے، ہاں. لیکن بعض چیزیں، مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر کے ساتھ اگر کوئی ایسی چیز کہہ دے جو اس کی فرضیت کو ساقط کر دے، جیسے نبی نے کہا صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، آرڈر ہے. دوسری مرتبہ بھی کہا صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے نماز پڑھو.
ٹھیک ہے. پھر کہا لمن شاء، جو چاہے وہ پڑھے. تو اب فرضیت کیا ہو گئی؟ ساقط. اگر تیسری مرتبہ بھی کہہ دیتے فرض ہو جاتی ہے، کمپلسری ہو جاتا پڑھنا. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ لوگ نبی کے حکم کو واجب کہتے ہیں، اللہ کے حکم کو فرض کہتے ہیں. جیسے فقہ ہم حنفی وغیرہ میں آپ جاؤں گے تو وہاں واجب کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی نے آرڈر دیا، فرض کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ نے آرڈر دیا. اس کا ایک اور مطلب نکل سکتا ہے. وہ نکل کیا سکتا ہے میں بتاؤں آپ کو، کہ اللہ نے جو آرڈر دیا وہ تو اللہ نے دیا، نبی نے جو آرڈر دیا وہ نبی اللہ نے نہیں دیا بلکہ نبی نے دیا. اعوذ باللہ، یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے. تو اس لیے اگر نبی کوئی آرڈر دے رہے ہیں تو نبی اللہ کے حکم کے بغیر وہ آرڈر نہیں دے رہے، اگرچہ وہ قرآن کے اندر نہیں ہے، حدیث میں. معلوم کیا پڑا کہ اگر نبی بھی کسی چیز کا آرڈر دے دے تو وہ چیز بھی فرض کے اندر داخل، فرض کے قائم مقام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ چلو اچھا دیکھو، کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیجئے، وَارْکَعُوا، رکوع کیجئے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو دعوت و تبلیغ کے لیے یمن بھیجا تو ان سے فرمایا اب اگر آپ سے اگر آپ سے پوچھا جائے زکوٰۃ کا حکم کیا ہے تو آپ کیا لکھو گے؟ اب بولو نا فرض. جب میں پوچھ رہا تھا زکوٰۃ کیا ہے رکن ہے، تو جب رکن کے بجائے فرض بول رہے تھے. اب پوچھ رہا ہوں زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ فرض. کوشچن آتا نا ایسا ایگزام کے پیپر میں، جب آپ لوگ پیپر دینے بیٹھتے تو ایسا آتا کہ نہیں، حکم کیا ہے اس کا؟ تو حکم زکوٰۃ کا کیا ہوا؟ فرض. سمجھ گئے بات؟ ہاں. اب یہاں پہ آپ ایک اور بات سمجھو، ایک اور چیز. یہ آگے جو حدیث ہے نا حضرت معاذ ابن جبل کی ہے نا، اس کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز سمجھو. جو آیت ہم نے پڑھی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اگر اس آیت کو لے ہم لیتے ہیں، الحمدللہ مانتے ہیں، لے کا مطلب یہ ہے اس کو ایز اٹ از لے جیسا لکھا ہوا ہے، تو زکوٰۃ ہر مسلمان پہ فرض ہے. سمجھ آئی بات؟ زکوٰۃ ہر مسلمان پہ کیا ہے؟ یہاں بورڈ لگایا کرو آپ لوگ، بورڈ نیا بورڈ منگاؤ، ایک یہاں لگاؤ. ٹھیک ہے، آپ ہی کو منگانا پڑے گا. دیکھو زکوٰۃ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، تو نماز فرض ہوئی سب پہ، زکوٰۃ دو سب پہ فرض ہوئی کہ نہیں؟ اب کیسے معلوم پڑے گا کسی کو مالداروں کے لیے؟ ہاں سمجھے؟ اگر صرف قرآن کو اسی معنی میں لے لیا جائے تو زکوٰۃ ہر ایک کو دینا پڑے گا، کتنا ہی مال ہو زکوٰۃ دینے پڑے گی. ٹھیک ہے. اب آگے حدیث پڑھو. دیکھو حدیث میں نبی کیسے الگ کر گئے. اسی کو فقہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ الگ کر گئے. دیکھیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے کہا جب وہ یمن جا گئے تھے. لمبی حدیث ہے. پہلے دعوت و اللہ کے بارے میں بتانا، ہاں ادعوہم الی اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہاں ان کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا. جب وہ اس کو مان لے، ہاں فعلمہم، ان کو اس کو مان لے، اس کو تسلیم کر لے، کیا کرنا؟ ان کو بتانا کہ اللہ نے 5 وقتوں کی نماز فرض کی ہے. ہاں ان کو دعوت دینا. ادعوہم الی فعلمہم ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات، ہاں 5 وقت کی نمازیں اللہ نے ان پہ فرض کی ہے. جب اس کو بھی مان لے پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے کیا کیا ہے ان کے اوپر. دیکھیں آگے فعلمہم ان اللہ، اب جب اس کو مان لے تو کیا کرنا؟ ان اللہ، کہ اللہ نے افترض فرض کی ہے.
ان اللہ افترض علیہم، ان پر فرض کیے. کیا فرض کیے ہیں؟ ہاں، صدقتن، صدقہ. صدقہ کیا گیا؟ تو زکوٰۃ کہاں ہے؟ تو صدقہ ہے. فرض کیا گیا کا مطلب ہے زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی تو صدقہ ہی ہے. صدقہ، وہ صدقہ جس کو فرض کیا گیا اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اور صرف صدقہ کہا جائے تو نفلی صدقہ، عام صدقہ. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ ہاں، اس لیے افترض کہہ کے اس کو خاص کر دیا گیا. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے بھائی آپ کے پاس؟ آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ جس کو فرض کہا گیا اس کو صدقہ کہا جائے گا؟ قرآن کی وہ آیت اٹھاؤ نا جس میں 10 زکوٰۃ دینے والوں کا ذکر موجود ہے. کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے؟ انما الصدقات للفقراء. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انما الصدقات للفقراء. وہاں پہ اب آگے 10 لوگوں کے مصارف بیان کر رہا ہے. تو اللہ صدقہ کہہ کے بیان کر رہا ہے نا. تو صدقہ کون سا؟ وہ صدقہ جو فرض کیا گیا، اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں. کہا گیا ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. اب دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کریمہ جو آتوا الزکاۃ کہا گیا، اور اس جیسی جتنی آیت ہے قرآن کے اندر وہ آتوا الزکاۃ والی کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، مسلمانوں زکوٰۃ دو، اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ صدقۃ الفرض یعنی زکوٰۃ تؤخذ لی جائے گی کس سے؟ من اغنیائہم، مالداروں سے، ان کے مالداروں سے لی جائے گی. وترد علی فقرائہم، اور ان کے غریبوں پہ صدقہ خیرات کیا جائے گا. یعنی معلوم پڑا کہ جس علاقے کی زکوٰۃ ہے اس علاقے کے غریبوں پہ خرچ کی جائے گی. اگر بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ علاقے کے غریب ختم ہو گئے، زکوٰۃ بچی ہے، پھر دوسری جگہ بھیجا جائے گا. پہلے ان کا حق ہے، ان پہ خرچ کرو پہلے، جو علاقے والے ہیں. ہاں، پہلے ان کا حق ہے. حدیث کا الفاظ ہے تؤخذ من اغنیائہم، ان کے مالداروں سے لے، یمن کے مالداروں سے لیا جائے گا. ہاں، وترد علی فقرائہم، اور ان کے فقیروں پہ یعنی ان کے یمن والوں کے فقیروں پہ خرچ کیا جائے گا. اگر یہاں معاملہ ختم ہو جائے تو پھر دوسری جگہ. سمجھے بات؟ ہاں، چلو آگے. متفق علیہ حدیث ہے. کہاں کی حدیث ہے؟ متفق علیہ. ہاں، بخاری مسلم دونوں میں ہے، ایک ہی حدیث. ہاں، ایسا بولیں گے تب صحیح ہوگا. چلیے، پس تم انہیں اہل یمن کو، انہیں یعنی اہل یمن کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی. تو اب آیت کا مطلب کیا ہوا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ میں نماز سب کے لیے، وَآتُوا الزَّکَاةَ میں زکوٰۃ صرف مالداروں کے لیے جو نصاب تک پہنچے، جو نصاب تک پہنچے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ فقہ. ہاں، صرف ترجمہ پڑھنے سے نہیں آتا معاملہ. ٹھیک ہے، چلیے آگے. زکوٰۃ فرض ہونے کے شروط، شرائط. وضو کی شرائط کیا ہے؟ سوری، نماز کے شرائط کیا؟ وضو، نیت، ٹھیک ہے، اور جگہ کا پاک ہونا ہے نا، اس میں اس قبلہ کو کھونا. اس میں سے ایک چیز ہے وضو. وضو نہیں تو نماز نہیں. تو کوئی بھی شرط ختم ہوگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. فات الشرط فات المشروط، قاعدہ ہے فقہ کہ جب شرط ختم ہوتی ہے تو مشروط جس کے لیے وہ شرط ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. وضو ختم تو نماز ختم. نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو ختم، واپس جاؤ وضو بنا کے آؤ. تو فات الشرط، شرط ختم ہو گئی. مشروط کیا ہے؟ نماز. تو نماز بھی ختم ہو جائے گی، ہے نا. تو اسی طریقے سے شرط بتا گئے. زکوٰۃ فرض ہونے کے شروط، شرائط کیا ہے؟ کتنی شرائط ہے؟ ہاں، پہلی شرط ہے مسلمان ہونا. زکوٰۃ کن سے لی جائے گی؟
مسلمانوں سے لی جائے گی. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کس سے لی جائے گی؟ مسلمانوں سے, یعنی اسلام کا ماننے والا ہو, اللہ اس کے رسول کا ماننے والا ہو. معلوم پڑا کہ زکوٰۃ کو نہیں مانے گا تو مسلمان بھی نہیں رہے گا, ہے نا, منکر زکوٰۃ جو ابھی اوپر ہم نے پڑھے. ٹھیک ہے, دوسری شرط اب دیکھو, حدیث ہم نے پڑھی تھی, ایک حدیث میں نے بتایا نا, ایک حدیث ایک آیت پڑھ کے بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک حدیث ہم نے پڑھ لی, اس میں پتہ چلا مالداروں سے لینا ہے. مالداروں میں سے کون سے مالدار؟ ہر کوئی مالدار ہے آج, زکوٰۃ ہر کوئی نکال رہا ہے. دوسری شرط پڑھو, کہا نصاب کا مالک ہونا, یعنی وہ مالدار جن کے پاس مال نصاب تک پہنچ چکا ہے. کون سے مالدار؟ وہ مالدار جن تک مال نصاب تک پہنچ چکا ہے, یعنی سونے کا مال ہے, سونا ہے تو 7.5 تولہ, چاندی ہے تو 52.5 تولہ, ہاں, یا 7.5 تولے کو آپ 82 گرامس پکڑ لو, اس زمانے کے اندر زیادہ ہوتے تھے, یا آج کے حساب سے یعنی 8 تولے کے آس پاس, 8 تولہ 200 ہاں, اس میں بھی ہے نا چاندی, 52.5 تولے کا چاندی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی, یا 52.5 تولے چاندی کا کیش ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. یہ نصاب ہے. اب وہ نصاب کے اندر بھی 2 شرطیں ہیں. وہ نصاب کو پہنچے اور اس پہ 1 سال گزر گئے. ٹھیک ہے, نصاب کو پہنچے اور 1 سال گزر گئے, وہ شاید ہوں گی اس پہ آگے. ہاں دیکھو, تیسری شرط وہی ہے, تیسری شرط وہی ہے. ٹھیک ہے, اب پہلے نصاب کی تعریف بھی سن لیں. وہ کہہ رہے نصاب کی تعریف کیا ہے. کہتے ہیں نصاب کا مالک ہونا, نصاب کی تعریف یہ ہے کہ مال کی وہ متعین مقدار جب کوئی مسلمان اس کا مالک ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یعنی وہ متعین مقدار جو نبی نے بیان کی ہے, سونے کے اوپر, چاندی کے اوپر, اور سونے اور چاندی کو کیش کے اوپر قیاس کیا جائے گا, کیونکہ اس زمانے میں کیش سونے اور چاندی کا ہی ہوتا تھا. تو چاندی کے اوپر, چاندی کو گن کر کیش کو نکالا جائے, زیادہ مناسب ہے. سونے کو گن کے نہ نکالا جائے, کیونکہ بہت سے لوگوں کا سونے کا نصاب پہنچتا ہی نہیں. اگر چاندی نہیں ہے اتنی تو پھر سونے کو دیکھا جائے. نہیں سمجھے؟ 52.5 تولے چاندی کا کیش کسی کے پاس ہے تو اس کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے. سونا تو آ گیا نا اس میں, جس کے پاس چاندی کا نصاب ہے وہ سونا تو آٹومیٹکلی اس کے اندر آ گیا, لیکن نصاب میں نہیں آ گیا. وہ 7.5 تولہ بڑا ہے نا, 7.5 تولہ کیش, 7.5 تولہ سونا کتنے کا آئے گا؟ اور 52.5 تولہ چاندی 50,000 روپے. تو جس کے اوپر 50,000 روپے زکوٰۃ فرض ہو گئی, سونے کا نصاب گننے کی کیا ضرورت ہے اس کو, اس کے حساب سے نکالے. نہیں, دیکھو دونوں طریقے کی باتیں اہل علم کہتے. چاندی کے اوپر کچھ لوگ کہتے, کچھ لوگ سونے کے اوپر کہتے ہیں, لیکن سونے کی وجہ سے کئی لوگوں زکوٰۃ سے نکل جاتے ہیں, اس لیے بہتر یہی ہے کہ چاندی سے نکالا جائے. سمجھے؟ اب کسی کے پاس 1 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے سال بھر سے, تو میرے پہ تو زکوٰۃ ہی فرض نہیں, سونے سے حساب لگا رہا ہے, کیونکہ وہ حیثیت ہماری چاندی والی ہے تو ہم چاندی سے لگا لو, ہے کہ نہیں. 2.5% تو نکالنا ہے, نکال لو, ختم ہو گئی بات. دونوں کرنسی تھی, یہاں کرنسی چاندی کی بھی تھی, سونے کی بھی تھی, تو حساب دونوں میں سے کسی سے بھی لگایا جا سکتا ہے. تو جو کم ہے اس سے لگانا چاہیے تاکہ زکوٰۃ دے دے. سمجھے بات؟ ہاں دونوں بولا گیا, لیکن کم سے نکالنا چاہیے تاکہ زکوٰۃ ہم دے سکے. ٹھیک ہے, چلو آگے. ایک لاسٹ چیز, ٹائم ہو گیا. مال پر 1 سال گزر جائے, ہاں جو نصاب ہے, آج آپ کے پاس 25 لاکھ روپے آ گیا ہے, ہاں اگر اس میں سال بھر گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہے. اگر سال سے پہلے نصاب سے نکل جائے تو نہیں ہے.
بلکہ ایک دن پہلے بھی نکل جائے تو نہیں ہے زکوٰۃ. آپ نکال دیا آپ کو اللہ اس کا اجر دے گا، لیکن اصول کیا ہے؟ سال گزرنا ہے. رمضان تو ہمارے یہاں نیکیوں کی وجہ سے لوگ رمضان میں نکالتے ہیں، رمضان کا کوئی ذکر نہیں ہے. سال کا نصاب ہونا چاہیے، رمضان کا کوئی نصاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ زمین سے نکلنے والے اناج پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے. جس وقت فصل کاٹی جائے اسی وقت اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. سمجھے؟ ہاں، زمین سے جن زمین سے نکلنے والے غلے میں جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان میں زکوٰۃ اسی وقت نکالی جائے گی جب فصل کاٹی جائے گی. سال میں اگر 3 مرتبہ کاٹ گئے تو 3 مرتبہ نکالیں گے. ٹھیک ہے. چلو اب آگے کی بات انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے. دعا پڑھیے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.